ناظرین، حکومت کے لیے جہاں اپنی جماعت کو متحد رکھنا بڑا چیلنج ہے، وہیں اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا بھی حکومت کے لیے بڑا امتحان بن چکا ہے۔ آج وفاقی کابینہ میں حکومت اور اتحادی جماعت قاف لیگ آمنے سامنے آ گئے۔ وہ قاف لیگ جس کے دم پر پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت چل رہی ہے، اس قاف لیگ نے حکومتی قانون سازی میں ساتھ چلنے سے صاف انکار کر دیا۔ آج کابینہ کے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور طارق بشیر چیمہ آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے وزیر اعظم کو قاف لیگ کی ایوان میں غیر حاضری پر وضاحت طلبی کا کہا۔ وزیر خارجہ نے شکوہ کیا کہ اتحادیوں کی غیر حاضری پر اپوزیشن کی جانب سے بار بار کورم کی نشاندہی ہوتی رہی، بار بار بلائے جانے پر بھی قاف لیگ ایوان میں نہ آئی۔ وزیر خارجہ کی شکایت پر وزیر اعظم نے اتحادی جماعت کے وفاقی وزیر سے استفسار کیا کہ جی طارق بشیر چیمہ صاحب، آپ کل کیوں اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے؟ جس پر طارق بشیر چیمہ نے دو ٹوک جواب دیا کہ ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جا رہے تو کیسے حکومتی بزنس کا حصہ بنے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ کا آمنا سامنا ہوا اور بعد ازاں وفاقی کابینہ میں حکومتی اور اتحادی اراکین کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، جس پر وزیر اعظم نے سوال کیا کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں؟ جواب میں وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ نے جواب دیا، ہم اپنے مطالبات یہاں نہیں بتا سکتے، ہم آپ کو اپنے مطالبات آپ کے ساتھ الگ ملاقات میں بتائیں گے۔ حکومتی اتحادی کی جانب سے صاف جواب ملنے پر حکومت اور ان کے اتحادی اراکین کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد کابینہ کے اجلاس میں ماحول تلخ ہو گیا۔ آج کی تلخی کے بعد کیا حکومت اپنی اتحادی جماعت کے بغیر کوئی بھی قانون سازی کر پائیں گے؟ قاف لیگ کے مطالبات پورے نہ کیے جانے پر کیا یہ اتحاد ٹوٹ بھی سکتا ہے؟ اور ایسے میں وفاقی اور پنجاب میں حکومت آخر کیسے قائم رہ پائے گی؟ اندلیب صاحبہ، قاف لیگ کے ساتھ معاملات ایک دفعہ پھر خراب ہو رہے ہیں، قاف لیگ ایک دفعہ پھر ناراض ہو گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم حکومت کی کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ معاملات لگ رہا ہے زیادہ سنگین نہیں ہو گئے اس بار؟ شکریہ منصور۔ میرا خیال ہے یہ ایک نارمل سی پروسیجر ہے، آپ الائنسز کے ساتھ ہوتے ہیں، جب آپ الائنسز کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے موقف کے اندر لیدہ ہوتی ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی بہت سی دفعہ ہوا ہے، اور obviously ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اسی لیے کیبنٹ کے اندر کھل کے ڈسکشن ہوتی ہے، اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں جو بھی جتنے پوائنٹ آف ویوز ہیں لیے جاتے ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آخر وہ ایک حکومت میں ہے اور ہم بھی حکومت میں ہیں۔ اگر وہ یا ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم اس کے اندر کوئی رستہ ڈھونڈ لیں گے اور ہمیشہ رستہ مل ہی جاتا ہے، تو میرا خیال ہے آگے ہم اسی لیے چلتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جب تک ہم الائنسز میں رہیں گے، چاہے وہ قاف لیگ ہے چاہے ایم کیو ایم ہے، ڈیفینیٹلی ایسے مواقع پہلے بھی آئے ہیں اور آگے بھی آتے رہیں گے، اور یہی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو مطالبات ہیں ان کو زیر بحث لانا اور دیکھنا کہ کہاں ہم میٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بڑا نارمل ہے۔ اسپیشلی آپ کو پتہ ہے بجٹ کے ٹائم سے پہلے تو یہ بہت نارمل ہوتا ہے، بیکاز بجٹ ایلوکیشنز کے اوپر وہ تو چھوڑیں، آپ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ بجٹ ایلوکیشنز کے اوپر بہت ساری لیدہ کر رہے ہیں، اس وقت بھی کر رہے ہیں، بعد میں بھی کریں گے، اور اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ جمہوریت ہے، اختلاف رائے ہے، مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، مختلف آبجیکٹیوز ہیں، اور لیکن اندلیب صاحبہ اصل سوال یہ ہے کہ ان کے مطالبات ہیں کیا؟ میں تو آپ کی اس سے سن رہی ہوں، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو کہ انہوں نے کیا مطالبات کیے ہیں۔ میں نے تو یہ جو آپ نے بیان کیا یہ اس پروگرام میں سن رہی ہوں۔ چلے میں آپ کو ان کے مطالبات بھی بتا دیتا ہوں جی۔ اسمبلی میں ابھی مل کے آئی ہوں طارق چیمہ صاحب کے ساتھ، اور گپ شپ لگتی رہی جیسے ہماری اسمبلی میں، اینڈ ہی واز سٹنگ اوور دیر، اور ان کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ سو آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے یہ جو بات سنی ہے، میں اس کی بالکل آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں نے کوئی مطالبات یا مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ اچھا، میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہے جی وہ قاف لیگ کے سورسز سے آئی ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ خبر یہ ہے کہ جی پہلے آپ کے ایم این ایس کو 15 کروڑ روپے دیے جاتے تھے ترقیاتی فنڈز کی مد میں اور ترقیاتی اسکیموں کی مد میں، بلکہ اگر یہ صحیح لفظ ہو، اور اس بار جو ہے وہ حکومت پلان کر رہی ہے کہ 36 کروڑ روپے دیا جائے گا، لیکن قاف لیگ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اس قسم کے آپ کے ایم این ایس کو پیکج نہیں ملے گا، آپ لوگوں کو 5 ارب روپیہ جو ملتا ہے
آپ کے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو کل ملا کے ایک پیکج کی مد میں بس وہی ملے گا، جس کی وجہ سے دراصل میں کاف لیگ ناراض ہو چکی ہے. دیکھیں یہ اب آپ کہہ رہے ہیں، مجھے تو لائک آئی سیڈ میں کامنٹ نہیں کر سکتی صحیح ہے غلط ہے ہوا ہے نہیں ہوا. بہت ہی جس کو کہتے ہیں ایک طرف سے سائڈ سے ان کا آپ نے سنا ہے. کیا واقعی ایسے ہوا؟ کیا واقعی 36 ورسز 5 ہے یا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اس میں کامنٹ نہیں کر سکتی، لیکن میں اتنا آپ کو ضرور بتا سکتی ہوں کہ بالکل زیر بحث یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. ایلوکیشن آف بجٹس آ رہے ہیں کہ کہاں کس پروجیکٹ پہ کس نے لگانا ہے، کیا کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں صوبوں کے درمیان آ رہا ہے، ڈویژنز کے درمیان آ رہا ہے، ڈسٹرکٹس کے درمیان آ رہا ہے، کانسٹیٹوئنسیز کے درمیان میں آ رہا ہے. اور یہ ایک بہت نارمل پروسیس ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ آ بھی جائے گا پھر بھی یہ بحث رہے گی. کچھ لوگ خوش ہوں گے، کچھ لوگ خوش نہیں ہوں گے. یہ تو ایک اصول ہے کہ جب آپ کے پاس جیسے ساری دنیا میں ایک لمیٹڈ ریسورسز ہوں اور آپ کے پاس کوئی 190 بندہ ہے جس کو آپ نے سیٹسفائی کرنا ہے، تو اس میں کچھ خوش ہوں گے کچھ نہیں خوش ہوں گے. الائنسز چونکہ الائنس ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک گروپ کے ساتھ آتا ہے، اور باقی انڈیویجولی بھی ہمارے بہت سارے ایم این ایز ہیں جو اس وقت زیر بحث اس کو لا رہے ہیں. اور یہ تو پکی بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں گے ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی ہم پھر نہیں چل سکتے، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی ہم واک آؤٹ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جی ہمارا پھر یہ ہے وہ ہے، اور یہ ان کا حق ہے. اب وہ کتنے اس میں سے کریں گے نہیں کریں گے یہ تو ہم گارنٹی نہیں کر سکتے. لیکن ہاں منی بل ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ نازک مومنٹس ہوتے ہیں، اور بجٹ کا اسپیشلی ایسا ہوتا ہے جہاں سب کی کوشش ہوتی ہے کیونکہ سال پورا گزار رہے ہیں تو اس پہ ہم اپنی پورے کارڈز آن دا ٹیبل رکھ کے بیسٹ نیگوسیشن کریں. اور اس پہ لائک آئی سیڈ الائنسز کے علاوہ ہمارے اپنے بندے بھی ایسے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ نے پچھلے 3 سال میں بہت سی دفعہ پریڈکٹ کیا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ نہیں ساتھ ہوں گے وہ نہیں ساتھ ہوں گے، لیکن فی الحال تو ہمارے ساتھ ہی لوگ رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ بجٹ سیشن کے اندر بھی جو ہماری اپنی میری بھی انٹریکشن سب کے ساتھ ہوتی ہے، اسمبلی میں بیٹھی ہوتی ہوں، تو فی الحال خدشات ضرور ہیں اور تحفظات ضرور ہیں، لیکن everybody is there. ویسے just one clarification دلیپ صاحبہ، I have never predicted کہ کون آپ کے ساتھ ہوگا یا نہیں ہوگا. I never predict anything. میں کبھی بھی کسی کی اتحاد کے حوالے سے نہ predict کرتا ہوں، نہ میں کبھی predict کرتا ہوں کہ کون سی حکومت رہے گی تو کون جائے گی. I don't think that's journalism. اس کو ایسٹرالوجی تو ضرور کہہ سکتے ہیں، اس کو جرنلزم نہیں کہہ سکتے. میں جنرلی ایک بات کری تھی کہ بہت سارے دفعہ آپ لوگ ٹھیک ہے جنرلی. لیکن دلیپ صاحبہ یہ اس سے پہلے طارق صاحب جو فرما رہے تھے کہ یہ فنڈز دینا، اس کو تو کہا جاتا تھا کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے اور یہ تو بندر بانٹ کی جاتی ہے فنڈز کی. ڈو یو تھنک یہ ٹھیک ہے طریقہ کار، اسی طرح ہی ہونا چاہیے؟ منصور میں ایک دو چیزوں پہ کامنٹ کروں گی. انہوں نے پرنسپل سیکرٹری پہ کامنٹ کیا، تو یہ تو چلیں ان کے اپنے ایسٹیمیٹ ہیں، مفروضے ہیں، پر آپ کو یاد ہے ایک بندہ ہوتا تھا جس کا نام تھا فواد حسن فواد جی، اس کو کہا جاتا ہے ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کیپٹن صفدر جو کہ داماد ہیں اور مریم کے ہسبینڈ ہیں نے کہا تھا کہ کرپشن کا انبار ہے اور کرپشن کا چیف سیکرٹری جو ہے وہ فواد حسن فواد ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ریاض پیرزادہ صاحب جو ان کے ایم این اے ہیں، انہوں نے جو اس وقت وہ سپورٹس اور اس کے ریپرزینٹیٹو تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک فواد حسن فواد ہے کوئی ایم این اے جو ہے وہ مل نہیں سکتا ان کو. اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہٹلر ہے اور اس کی وجہ سے پوری معیشت اور پوری ملک جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے اور تباہ ہو رہا ہے. یہ سارا نیشنل اسمبلی کے اندر کہا گیا، آن ریکارڈ ہے، ہیڈ لائنز بنی تھی. یہ میں آپ کو 2 ایگزامپلز دے رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اور بہت سارے ایگزامپلز میں آپ کو بعد میں دے دوں اگر مجھے وقت ملا. اچھا اب آپ آ جائیں کہ جی فنڈز کے اوپر آ جائیں. پہلی بات تو یہ کہ میں اس وقت مجھے کوئی کسی قسم کی کسی فنڈز کی ابھی فی الحال نہ کنفرمیشن ہے نہ خبر ہے، چاہے 36 ہے، چاہے 5 ہے، چاہے 3 ہے، چاہے 4 ہیں. جب تک مجھے اس کی، کیونکہ میں تو ابھی اسمبلی سے آئی ہوں، میرے سامنے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی میٹنگ جو ہماری پہلے ہوئی تھی اس کے اندر ہوئی. یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مانگے ہو، یہ آپ کی خبر ہے،
لیکن جب تک کہ میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہوگی میں اس پہ جواب نہیں دوں گی. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہماری جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں اور جس میں یہ باتیں ہوتی ہیں, ہمارا پرائم منسٹر بڑا کلیئر ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایم این اے رہا ہوں, وہ ہمیشہ اگزامپل دیتے ہیں. میں 2002 میں بھی تھا اور مجھے پتا ہے کہ آپ کو, اور کبھی ہمیں فنڈز نہیں ملے, کچھ نہیں ملے, سب سے اچھی, اور وہ بہت سارے اگزامپلز دیتے ہیں اس بات پہ, بالکل یہ مانتے ہیں سارے ایم این ایز جو ہیں, اور ہمیشہ وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ میں نے اپنا ہمیشہ جیتا اور میں نے اس بیسس پہ جیتا. آپ اگر یہ 2 چیزیں کر لیں, اور وہ بتاتے ہیں کیا 2 چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ کو فنڈز کی ضرورت نہیں رہے گی, کیونکہ وہ یہ بڑا ایک سمپل ان کا پرنسپل ہے. آپ دلیپ صاحب ایک کام کیجئے نا, سے کوئی جیتا ہے تو دلیپ پھر صاحب آپ کا کیا ایک فائدہ, اس چیز کو, مطلب اس کے بعد اگر آپ کی بات منصور علی خان آ جائے, دلیپ عباس آ جائے, عطا تارڑ آ جائے, کوئی بھی آ جائے اور وہ فنڈ زیادہ دے دے تو وہ جیت جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا اپنا پرسنالٹی ہے اور آپ کا اپنا ایفرٹ ہے اس میں آپ کو کانفیڈنس نہیں ہے. تو پھر آپ ایک کام کیجئے نا اندلیپ صاحبہ, ہمیشہ سمجھاتے ہیں ہم سب کو. مجھے آپ اندلیپ صاحبہ یہاں پہ ایک کنفرمیشن, اگر ایسے خیالات ہیں وزیر اعظم کے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, تو پھر مجھے یہاں پہ کنفرمیشن دے دیجئے کہ نہ 36 ملے گا نہ 15 ملے گا, کسی قسم کے کوئی فنڈ ایلوکیشنز ہوں گی نہیں ایم این ایز کے لیے. منصور وہ تو تبھی ہوگا نا جب میں کنفرم کر لوں گی کہ یہ بات واقعی ہو رہی ہے کہ نہیں. لیکن وہ تو آپ مجھے فرما رہی ہیں کہ وزیر اعظم کی سوچ ہی ہے, تو پھر ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ پہ تب آپ کو کامنٹ کروں گی. ایٹ دا مومنٹ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن, جس بات پہ مجھے علم نہ ہو میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی. So basically we still cannot deny کہ اس طرح ہو سکتا ہے, neither confirm nor deny. ایٹ دا مومنٹ یس, مجھے کوئی پتہ نہیں ہے, کیونکہ میں اگر کہہ دوں اور بعد میں مجھے پتہ چلے تو لگے گا کہ جیسے میں نے اپنے سے بات بنائی ہے. Absolutely. اچھا, تیسری بات, بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 2 ہفتے پہلے شہباز شریف صاحب بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سارے فگرز غلط ہیں, ٹھیک ہے, فج ہوئے ہیں, یہ ہوئے ہیں, بیکاز آبویسلی انسان جو ہوتا ہے وہی اس کو نظر آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ساکھ ڈار کا ہر فگر جو ہوتا تھا وہ بعد میں جھوٹا نکلتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ بینک نے کہا کہ جب انہوں نے 4.2% پہلے سال کے دوسرے سال ترقی دکھائی تو انہوں نے لیٹر آف انٹینٹ میں کہا کہ یہ 3.5 بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ سارا وہ ہوا. تو obviously جب, اور اس کا وجہ کیا تھی, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو تھا وہ فائنانس منسٹری کے نیچے ہوتا تھا, اس میں آپ نے جناب کٹ پیسٹ کر کے جو مرضی لگا لیا. آتے ہی جو ہم نے کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو ہم نے انڈیپینڈنٹ کر کے منسٹری آف فائنانس سے نکال دیا تھا, کیونکہ منسٹری آف فائنانس اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے ڈیفینیٹلی اب اگر نیچے ہو تو وہ پھر اس پہ اس کی پاور ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کر رہے ہیں, کس بات کر رہے ہیں یہ اپنے ٹائم کی, کرونا 100 سال میں اس پوری دنیا کی ہسٹری کے اندر سب سے بڑا معیشت کو ختم کرنے والا ایونٹ ہے. یو ایس, انڈیا, سب کی معیشت -7.3% ہے. یو ایس اے, یو کے, ابھی دیکھیں ان کا کیا حال ہے. آپ کے بڑے بڑے سارے ان کے جو برانڈز ہیں سب بینکرپٹ ہو گئے ہیں, کیا ڈیبنیم تو کیا یہ مدر کیئر سب بند ہو گئے ہیں. اور ہم یہاں آپ کو روز بتا رہے ہیں کہ جو کمپنی پروفٹس ہیں, سیمنٹ کی دیکھ لیں آپ کیا پروفٹس ہیں, آپ یہ دیکھ لیں, ساری میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ایک ایک انڈسٹری کی, اور آپ ویریفائی کریں. میرے ساتھ عظما بخاری بیٹھی ہوئی تھی, میں نے کہا جی ٹریکٹر 62% زیادہ بک رہے ہیں, گاڑیاں 58%. وہ کہتے جی آپ کے یہ اپنے سے فگرز آپ کے یہ, میں نے کہا یہ پاما نے فگر دیے ہیں, پاکستان آٹوموبائل ایسوسی ایشن نے, ہمارے نیچے نہیں آتی. ایک سوال جلدی سے, ایک سوال ذرا سن لیجئے. آپ ان کو چیلنج کریں, ایک سوال سن لیجئے. آپ کہیں, آپ دیکھیں کہ فوربس میگزین کہہ رہا ہے کہ پاکستان از این ایگزامپل فار یو ایس اینڈ انڈیا. وہ کہہ رہا بھارت کے لیے, یو ایس کے لیے ایگزامپل ہے کہ پاکستان نے کورونا بھی اور آپ کی معیشت بھی جس طرح مینج کی ہے, دنیا حیران رہ گئی ہے. چلے ٹھیک ہے, اس وقت فوربس, اس وقت آئی ایم ایف سب مان رہے ہیں آپ کو, انٹرنیشنل ایجنسیز مان رہی ہیں. اور یہ میرے پاس ان کی 2018 کی کارکردگی ہے, یہ دیکھ لیں. 2018 میں موڈیز نے ان کو نیگیٹو اور انسٹیبل کہا ہے کہ 2 ہفتے کا صرف ریزرو چھوڑ کے گئے. مجھے اجازت دیجیے, پرویشا صاحبہ میرے ساتھ ہیں جی, میں ذرا ان سے بھی سوال کر لوں.